بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم، جس خالق کائنات نے ماہ مقدس سید الشہور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آپ کو اور مجھے مکمل کرنے کی توفیق عطا کی، جس کا آج 20واں روزہ اور دوسرے عشرے کا آخری دن ہے۔ خلاق لم یزل کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے اور بلا حساب ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں خطائیں لغزشیں سرزد ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ بقیہ جو ایام ہیں خالق کائنات حقیقی معنوں میں رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کا تقدس بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ماہ مقدس کرکٹ کھیلنے کے لیے، لوڈو اور تاش کھیلنے کے لیے، گیمیں کھیلنے کے لیے، یا فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے، یا غافلوں کی طرح دن کے وقت میں بھی سوئے رہنے کے لیے یہ ہمارے درمیان تشریف نہیں لے کر آتا، بلکہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لوٹانے کے لیے اور ایک ایک لمحے میں رب ذوالجلال کا قرب دینے کے لیے یہ بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر صحابی کریم فرماتے ہیں کہ دو شخص ایک وقت میں کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے، ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں۔ ایک کا پہلے انتقال ہوا اور دوسرے کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا۔ کسی نے خواب کے اندر دونوں کو دیکھا تو جو بعد میں فوت ہوا تھا اس کا درجہ اور اس کا مرتبہ پہلے فوت ہو جانے والے سے بلند اور اعلیٰ دیکھا۔ یہ خواب دیکھ کر بڑا تعجب کیا، اور اس تعجب کی وجہ سے وہ حضور کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں فلاں 2 شخص ایک ہی دن آپ کے دربار میں حاضر ہوئے تھے اور ایک ہی دن مسلمان ہوئے تھے، اور دونوں اپنی استطاعت کے مطابق نیکیاں کرتے رہے۔ ہم جو ان کے احوال پر شاہد ہیں تو وہ ان کی حالت ایسی ہے کہ دونوں نے اعمال تقریباً ایک جیسے کی ہیں اور برابر کی ہیں۔ پھر بھی میں نے دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا اس کا درجہ، اس کا مرتبہ پہلے فوت ہو جانے والے سے افضل اور بلند و بالا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو بعد میں فوت ہوا تھا کیا اس نے اپنی زندگی کے اندر ایک رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً
اس نے ایک رمضان پہلے سے زیادہ پایا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اسی وجہ سے اس کا مرتبہ پہلے سے زیادہ بلند و بالا ہو گیا۔ اور بھی نیکیاں کی ہوں گی، یقیناً نماز بھی ادا کی ہوگی اور زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، ممکن ہے کہ جہاد کے اندر بھی شرکت ہوئی ہو، اور بے شمار تلاوت قرآن، جتنی بھی انسان نیکیاں صحاب رسول سے سوچ سکتا ہے، جو کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، یقیناً وہ ساری نیکیاں صحاب رسول نے کی ہوں گی، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ڈھیر نیکیوں میں سے ایک نیکی چن کر اس کی نشاندہی فرماتے ہوئے کہا کہ اس نے ایک رمضان کا مہینہ زیادہ پایا ہے، اس کی جو فضیلت اور مرتبہ بلند ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا جلدی فوت ہو گیا تھا، یہ بعد میں فوت ہوا، اس کی زندگی کے اندر ایک رمضان آیا اور اس نے اس کے اندر خوب برکات حاصل کی، اس وجہ سے اس کا مرتبہ پہلے سے بلند ہو گیا ہے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جی نے یہ رمضان کی ساعتیں عطا کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہم سے زیادہ، ذرا غور کیجئے، متقی، پرہیزگار، نمازی اور بڑے اچھے چال چلن والے، بڑے قیمتی لوگ، یوں کہیے کہ قوم اور ملت اور ملک کا سرمایہ، وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان عطا کیا۔ غور و فکر کرنا چاہیے، ہم نے 20 دن کیسے گزارے ہیں، جس کا آج 20واں دن ہے، 19 دن کیسے گزارے اور 20واں دن کیسے گزارنا ہے، اور اگلے انشاءاللہ العزیز 10 دن کیسے گزارنے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھے، غور و فکر کرے، تبھی زیادہ برکات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس رمضان کے مہینے میں نے عرض کیا تھا کہ نوافل کا درجہ بڑھا کے فرائض کے درجے تک پہنچا دیا جاتا ہے، فرائض کے مقام اور مرتبہ کو، اجر کو اور ثواب کو بڑھا کر 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کی نیکیوں کے اندر اور اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے کھیل کودنے کے اندر ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کاروبار کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی امنگیں اتنی بڑھا لی ہیں کہ ہماری خواہشات ہی نہیں ختم ہوتی۔ کاروبار ضرور کرنا چاہیے، اور پنجابی میں کہتے ہیں ٹکا کے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جب آپ نے نماز ادا کر لی، یعنی فرائض ادا کر لیے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھیل جاؤ زمین کے اندر، تلاش کرو اللہ کا فضل۔ اللہ کا فضل کہا ہے، رزق کو، روزی کو اللہ کا فضل کہا ہے، اور اللہ کے فضل میں حرام کی شمولیت تو نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ کی شمولیت تو نہیں ہونی چاہیے، سب چیزیں ہمارے غور و فکر کے لیے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ حلال مال عطا فرمائے پھر سوچنا چاہیے، یہ کبھی گھمنڈ نہ کرنا کہ یہ مال تو میں نے کمایا، بڑی محنت کی ہے، روزے رکھ کر میں مزدوری کرتا رہا ہوں، دکان جا کے کھولتا رہا ہوں اور بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میں نے خون پسینہ ایک کی ہے، یہ کبھی نہ سوچنا۔ جو اللہ نے مال عطا کیا ہے، اس رزق حلال کی جو زکوٰۃ اللہ پاک نے ہمارے اوپر لازم اور فرض کی ہے، اس کو ضرور ادا کرنا۔ میں نے صدقات کے فضائل کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا، قرآن کی آیات بھی اس کے اوپر گواہ ہے، فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کوئی چیز صدقہ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ہمیں بدل عطا نہ کرے، نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نکال ہی دیں ذہن سے کہ میں اگر کوئی چیز صدقہ کروں گا تو کمزور پڑ جاؤں گا، اور کوئی چیز صدقہ دوں گا تو میں کہاں سے کھاؤں گا اور پیوں گا۔ وقتی طور پہ کوئی آزمائش آ سکتی ہے، لیکن جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے اندر انسان کو کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مسلمان انسان، اللہ کی مخلوق جہنم کے اندر جائے، یہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے، اس کی منشا نہیں ہے کہ جہنم کے اندر جائے، ہے ہی نہیں اس کی منشا۔ اس کی تو منشا یہ ہے کہ کل انسانیت جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وقار عطا کیا ہے وہ سب کے سب جنت کے اندر داخل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چاہا کہ اس نے ہمیں نیکی کا بھی شعور عطا کیا اور بدی کا بھی شعور عطا کیا، اور دونوں کو بجا لانے کی طاقت، استطاعت اور قدرت بھی عطا کر دی۔ اگر وہ چاہتا بس ہم نیکیاں کرتے اور کوئی کام نہ کرتے، جیسے اللہ پاک نے فرشتوں کے لیے چاہا، ہمارے لیے چاہا کہ اس بندے کو اختیار دو، اسے قدرت دو اور اس کو مالک بناؤ، پھر عقل و شعور بھی اسے دو، قلب منیب اور قلب سلیم بھی دو، اسے سوچنے کی
طاقت بھی دو، فہم، شعور اور آگہی بھی دو، علم سے اسے بہرہ مند کرو، پھر دیکھو یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ اگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ رزق مال دے، مال وہ دے جو حلال ہے، رزق حلال عطا فرمائے، اور انسان اپنے فرائض کو بھی پورا نہ کرے، تو پھر اس کی سزا قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ مال دولت بہت زیادہ اکٹھا کر لے، اور اللہ تعالیٰ بہت عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کو جہنم کے اندر گرم کیا جائے گا، یہ دنیا کی آگ پہ نہیں گرم کیا جائے گا۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پر تو کاغذ کو گرم کریں گے وہ تو جل جائے گا، لیکن وہ گرم فرمائے گا، وہ تپائے گا اس مال کو کہ وہ حکم عطا کرے، تو آگ جلاتی نہیں ہے، نار رہتی نہیں ہے، وہ گلزار بن جاتی ہے، وہ چاہے تو جلاتی ہے، وہ نہ چاہے تو نہیں جلاتی۔ ہزاروں مثالیں ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، 20 مثالیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ سارا گھر چل گیا، فلاں الماری میں قرآن شریف رکھا ہوا تھا، اسے کوئی گزند بھی نہیں پہنچا، فلاں چیز پڑی ہوئی تھی، اسے کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جلنے کا حکم نہیں دیتا تو کوئی چیز نہیں جلتی، نہ کوئی آگ جلا سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس مال کو گرم کرے گا جو انسان نے زکوٰۃ ادا نہ کیا ہوگا، اس ٹوٹل مال کو، صرف وہ نہیں کہ جو اس کی زکوٰۃ بنتی تھی، نہیں، ٹوٹل اس مال نے جو میل کچیل تھا، ادا کرنا لازم تھا، فرض تھا، ادا نہیں کیا، اس نے اوروں کو بھی گدلا کر دیا، اوروں کو بھی اپنے لپیٹ کے اندر لے لیا، پھر ٹوٹل مال کو، کل مال کو اللہ پاک گرم کرے گا، اور انسان کے ماتھے پر، اس کے پہلوؤں پر اور اس کی کمر پر اس انسان کو داغے گا، جلائے گا اس مال کے ذریعے سے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور فرمایا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ تمہارا مال جسے بڑا جمع کر کے رکھتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، پس چکھو اپنے خزانے کا مزہ۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے، اسے بخل نہیں کرنا چاہیے، اسے چاہیے کہ جب وہ صاحب نصاب ہو جائے تو یہ بھی سیکھنا چاہیے صاحب نصاب کہتے کس کو ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ 1-8 گھنٹے کی گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی، انسان پوری زندگی سیکھتا ہے اور اسے وقت نکالنا چاہیے، بالخصوص جس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے اسے ان مسائل کو ازبر کرنا فرض عین ہے۔ چلو ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جنہوں نے نماز روزہ کے کچھ نہ کچھ مسائل یاد کر لیے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ادا بھی ہم کر لیتے ہیں، میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، تو کچھ نہ کچھ ہمیں زکوٰۃ کے بنیادی مسائل تو یاد ہونے چاہیے۔ پھر یاد کرنے کے بعد ان کا تکرار ہونا چاہیے، بار بار دہرانے چاہیے، بار بار سنانے چاہیے، اور بار بار سننے چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے انہیں۔ 7 قسم کے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ان کی وضاحت کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا بال یقین صدقات، زکوٰۃ کا ذکر ہو رہا ہے، بال یقین وہ صدقات جن کو زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ کن کے لیے؟ فرمایا للفقراء، وہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور عاملین کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ القلوب کے لیے ہے، اور والغارمین فی سبیل اللہ، اور غارمین کے لیے، اور جو اللہ کے راستے کے اندر ان کے لیے، والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ یہ 7 قسم کے لوگ بیان کیے۔ فقراء کن کو کہا جاتا ہے؟ فقراء کہتے ہیں ایسا شخص، بڑی توجہ کیجئے گا، ایسا شخص، اب ذکر ہو رہا ہے کہ کن کو زکوٰۃ دینی ہے اور کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کون زکوٰۃ لے سکتا ہے، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دینی کس کو ہے، کس کو دینا جائز ہے؟ ظاہر ہے جس کو دینا جائز ہے
اس کا نہیں سارے بولیں گے تو پھر آج یہ ساری خطاب تو نہیں نا، یاد کرنے والا سبق ہے یہ، جس طرح کلاس میں پڑھایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اس کا زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے۔ تو یہ تو سیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں، کن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کون زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اللہ پاک دینے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، لینے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ نمبر 1 فقراء۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شرعی فقیر وہ نہیں جو بیگر ہے، مانگنے والا ہوتا ہے گلیوں کے اندر کوچوں کے اندر۔ آپ کسی بھی شاپ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پانچواں، ساتواں۔ فقراء کی خاص ایک تعریف ہے۔ فقراء ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، توجہ، جن کے پاس تھوڑا سا مال ہو۔ فقیر اور مسکین کے اندر فرق ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو ہی نہ، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہی نہ ہو، اور فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑا سا مال ہو مگر وہ مال اتنا زیادہ نہ ہو کہ جتنے کی انسان 52.5 تولہ چاندی کو خرید سکے۔ ہر سال ہر روز اس کی جو اس کی قیمت ہے وہ کم ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ 10 سال پہلے یا 50 سال پہلے کا اعتبار ہے، نہیں، جس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، جب زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا کوئی بندہ زکوٰۃ لینا چاہتا ہے، اس روز حساب لگائیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کیا بنتی ہے، کتنے پیسوں کی 52.5 تولہ چاندی آئے گی۔ آج کل چونکہ ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس دن حساب لگائیں اور سنیارے سے معلوم کریں کہ آج ریٹ کیا ہے۔ تقریباً یہ آج بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی رقم 2022 کے اندر، اپریل کے اندر، تقریباً بتا رہا ہوں، تقریباً 80,000 روپے، تقریباً 80,000۔ جس بندے کے پاس 80,000 روپیہ موجود ہے یا 80,000 روپے کی دکان کے اندر کوئی چیز بیچنے کے لیے موجود ہے، کوئی سی بھی چیز ہو بیچنے کے لیے، اس کی قیمت 80,000 روپے بنتی ہے، ساری ٹوٹل چیزوں کو ملا کے جو بیچنے کے لیے 80,000 روپے ان کی قیمت بنتی ہے۔ ان بندوں پر جن کے پاس کم از کم ضرورت سے زائد 80,000 روپے، وہ جو جمع کر کے بندہ رکھتا ہے کام آئے گا۔ ایک ہے خرچ کرنے کے لیے بندے کو پتا ہوتا ہے یہ اتنا میرا خرچہ ہے، یہ بل کے اندر چلا جائے گا، یہ کھانے پینے کے اندر چلا جائے گا، یہ ضروریات کے اندر چلا جائے گا، یہ بچوں کی ٹیوشنز اور سکول اور اسٹیشنری کا سامان ہے، یہ فلاں فلاں، وہ اور چیز ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں انسان بندہ سنبھال کے رکھتا ہے، ایک ہے خرچے کے نام پر اور ایک ہے سیونگ کے نام پر، جسے بندہ سیو کر کے اور محفوظ کر کے رکھتا ہے کہ کبھی کام آئے گا، ضرورت پڑے گی تو، اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی فلانا کام پڑ جائے، کوئی ضرورت پڑ جائے، وہ جو سیونگ ہے اس کو کہتے ہیں ضرورت سے زائد۔ اگر وہ ضرورت سے زائد 80,000 روپے ہو یا 80,000 روپے کی مالیت دکان کے اندر پڑی ہوئی مال ہو جس کو انسان نے بیچنا ہے، تو ایسے بندے پر زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے، لینا جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے میرے کو تو صرف 80,000 روپے، یہ صرف 80,000 ہے نا، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مال رننگ کے اندر رہے، ایک بندہ اس کے اوپر سانپ بن کر نہ بیٹھا رہے۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تاکہ یہ مال گردش کے اندر رہے، ایک ہی بندہ غنی بن کر نہ رہے، یہ تقسیم ہوتا رہے، لوگوں کو فیض اس سے ملتا رہے۔ تو جس بندے کے پاس 80,000 روپے ہوں گے یا اتنے کی مالیت ہوگی اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اگر اس کے پاس چاندی ہے اور کوئی چیز نہیں تو پھر اس کی مقدار 52.5 تولے، 52 تولے۔ اگر اس کے پاس 52 تولہ چاندی ہوگی تو زکوٰۃ لازمی ہے۔ تھوڑے سے پیسے رکھے ہوئے سیو کر کے، بچا کے رکھے ہوئے، وہ بھلے 100 روپے کیوں نہ ہو، وہ جو بچا کے رکھا ہوا خرچے کی نہیں، خرچہ پھر نکال دے، وہ بندے کو پتا ہوتا ہے یہ خرچہ اور یہ میں سنبھال کے رکھے ہوا ہے۔ وہ 100 روپے کیوں نہ ہو، 1000 روپے کیوں نہ ہو، 5000 کیوں نہ ہو، تھوڑی سی چاندی اور تھوڑے سے پیسے رکھے ہوئے ہیں، پھر ان کو ملا کر دیکھیں گے کیا ان کی رقم
یہ پیسے بھی اگر شامل کریں یا چاندی کے پیسے بنا لیں تو کیا 80,000 روپیہ بنتا ہے آج کے دور میں؟ اگر تو چاندی کو کے پیسے کے اندر اس کو کنورٹ کر دیں، تبدیل کر دیں اور وہ 80,000 روپے بنتے ہوں، اس صورت میں جب تھوڑی سی چاندی اور تھوڑے سے پیسے ہیں تو بھی بندے پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ مثال دیتا ہوں، 40,000 روپے کی چاندی ہے، 40,000 روپے شیونگ کے پڑے ہوئے ہیں، اب پاس کتنے پیسے؟ 40,000 کتنے ہیں؟ 40,000۔ تو میں نے کہا 80,000 روپے ہوں گے تو زکوٰۃ ہوگی۔ اب کتنے اس کے پاس؟ 40,000۔ چاندی کتنی ہے؟ 40,000 کی۔ اگر فقط مال کو دیکھیں پیسوں کو تو زکوٰۃ فرض نہیں، خالی چاندی کو دیکھیں تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اب کیا کریں گے؟ چاندی کو تبدیل کریں گے مالیت کے اندر، اور اس کی مالیت تھی 40,000 اور پاس شیونگ کتنی ہے؟ 40,000۔ اب ٹوٹل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 80,000۔ بندے پہ زکوٰۃ فرض۔ ایک اور مثال لیجیے، عموماً کیا ہوتا ہے، چاندی تو آج کل بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا سونا ہوتا ہے، کوکا، چھوٹا سا کانٹا، ایک گم ہو گیا ایک بچ گیا، ایک گم ہو گیا ایک، اچھا کانٹا ہی گر گیا، وہ خالی وہ رہ گئی، وہ اندر وہ کیا اس کو بولیں گے اب، وہ تیلی کہہ لیں آپ، وہ تیلی سی بچ گئی۔ ہے تو صحیح نا تھوڑا سا سونا، ہے تو صحیح نا تھوڑا سا۔ یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں بڑا سونا ہوگا تو پھر یہ ہوگی زکوٰۃ، نہیں، وہ تھوڑا سا سونا اس کے پاس پڑا ہوا ہے، 1 گرام میں کیوں نہیں پڑا ہوا، اب اس کے پاس اگر خالی سونے کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ 7.5 تولے ہوتا تو زکوٰۃ فرض ہوتی۔ اب اس کے پاس ہے تھوڑا سا سونا اور تھوڑے سے پیسے بھی رکھے ہوئے، اب جب 2 چیزیں ہو گئی، اب وہ جتنا بھی سونا پڑا ہوا ہے اس کی قیمت لگوائیں کہ اس کی قیمت کتنی ہے، آج اس کی قیمت لگوائی اور تھوڑے سے پیسے دونوں کو ملا کے دیکھا کہ کیا 80,000 روپے بنتے ہیں آج کے دور میں اپریل 2022 میں؟ جی بنتے ہیں، تو بھی زکوٰۃ دینا فرض ہوگا۔ میں تو سنا کے چھوڑوں گا یہ ساری بات آپ کو، زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا اس بندے پہ۔ جب بندے کے پاس 7.5 تولے اس وقت ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیے ہیں، نہ مال تجارت ہے، بس سونا ہے، اب وہ 1 تولہ، 2 تولہ، 3 تولہ، 4 تولہ، 5 تولہ، 6 تولہ، 7 تولہ، 7.25 تولہ، ٹھیک ہے، 7.25 تولے وہ لاکھوں میں اس کی رقم بن جاتی ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس ہے ہی سونا، اور کوئی چیز اس کے پاس، بولیے نا، اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں، اور خالی سونا ہو تو اس کا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مسئلہ ہے، 7.5 تولہ سونا اور کوئی بھی نہ ہو پھر 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، چاندی ہے تو 52.5 تولہ ہونا ضروری ہے، اگر سونا اور چاندی کچھ بھی نہیں، فقط روپیے ہیں، رقم ہے، پھر تھوڑی سی رقم ہے اور تھوڑا سا دکان میں سامان پڑا ہوا ہے، وہی مثال لے لیں آپ، 50,000 روپے پاس پڑے ہوئے ہیں اور 40,000 کا سامان دکان کے اندر پڑا ہوا بیچنے کے لیے، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 90، زکوٰۃ فرض۔ کیوں؟ تھوڑی سی تجارت کا سامان بیچنے کے لیے پڑا ہوا ہے اور تھوڑے سے پیسے ہیں، خالی تجارت کے مال کو دیکھو زکوٰۃ فرض نہیں، خالی پیسوں کو دیکھو تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہاں اب 2 جب نصاب ہو یا 2 سے زائد ہو، ان سارے مالوں کو اکٹھا کر لیں۔ اب ایک آخری مثال سنیے، ایک بندے کے پاس 10-20 ہزار روپے بھی ہیں، تھوڑا سا مال تجارت بھی رکھا ہوا ہے اور تھوڑا سا سونا ہے، خالی سونے کو دیکھو زکوٰۃ فرض نہیں، خالی مال تجارت کو دیکھو زکوٰۃ فرض نہیں، خالی نقدی کو، رقم کو، پیسوں کو دیکھو تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن چونکہ ایک نصاب سے زائد نصاب اس بندے کے پاس موجود ہے، پیسے بھی ہیں، مال تجارت بھی ہے، سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، تھوڑی تھوڑی ہے لیکن، اب ان ساری چیزوں کو، مال تجارت دیکھیں گے کتنے روپے کا بنتا ہے، سونا کتنے روپے کا ہے، چاندی کتنے روپے کی ہے، پاس کتنے روپے ہیں، اگر ان کی رقم آج اپریل 2022 میں 80,000 روپیہ تقریباً بنتی ہوگی تو اس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جب کوئی زکوٰۃ ادا کرے گا وہ 80,000 روپے پہ جم نہ جائے، ممکن ہے کل ریٹ زیادہ ہو جائے اور یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں،
پھر آپ کی بچت ہو جائے. آپ کے پاس تھے 80,000 روپے اور چاندی بڑھ کے ہوگی 90,000 کی. قیمت بڑھ گئی نا, وہ ہوگی کتنے کی؟ 90,000 کی. آپ کے پاس کتنے؟ 80,000. اب آپ پہ زکات لازم نہیں ہے. ہاں یہ بھی ممکن ہے چاندی کم ہو جائے. آپ کے پاس 70,000 روپے, آپ کے وہ تو 80,000 ہوگا تو زکات ہوگی نا. نہیں نہیں, اس کا پیسوں کے ساتھ تعلق نہیں. ہم یہ معلوم کریں گے کہ اس دن 52.5 تولہ چاندی کی رقم کیا ہے, کتنے روپوں کی 52.5 تولہ چاندی آتی ہے. وہ 60,000 کی آتی ہے تو پھر پاس 60,000 ہوں گے تو زکات دینا فرض ہوگا. 70,000 کی آتی ہے, مثال دے رہا ہوں, تو پھر 70,000 پاس ہوں گے ضرورت سے زائد. اور قرض بھی بندے پہ نہ ہو, قرض وغیرہ نکال کر, ضرورت کی پیسے نکال کر, اگر وہ سیونگ ہمارے پاس 80,000 روپے ہوگی زکات فرض ہے. اگر وہ 52.5 تولہ چاندی 90,000 کی آتی ہے, 1,00,000 کی آتی ہے, سمجھ آ رہی بات آپ, پھر اتنے پیسے ہونا ہمارے پاس ضروری ہے. اور جس بندے کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں, 70,000 روپیہ ہے آج کے اس وقت میں, اپریل 2022 میں, کتنے پیسے ہیں اس کے پاس؟ بولیے تو صحیح, کتنے؟ 70,000 روپے. 70,000 کی آج 52.5 تولہ چاندی کی رقم, چاندی آتی نہیں. اس بندے پر اب کیا حکم ہے؟ کیا زکات دے گا؟ نہیں, زکات نہیں دے گا. زکات نہیں دے گا. کیا لے سکتا ہے؟ جی ہاں لے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کتنے پیسے ہیں آج اس کے پاس؟ مثال دے رہی نا, 70,000 روپے. 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آتی ہے؟ 80,000 کی. تو اس کے پاس مالیت, سونا چاندی, مال تجارت, نقدی, سب کو ملایا تو بھی 70,000 بنا, 80,000 نہیں بنا. تو اب یہ بندہ زکات لینا چاہے تو لے سکتا ہے. اور اس کو جو بندہ دے گا زکات ادا, اس کو کہتے ہیں فقیر, کہ اس کے پاس نصاب کے پورے پیسے نہیں ہیں, نصاب سے تھوڑے ہیں. صحیح ہے, نصاب سے تھوڑے ہیں. اور نصاب سے تھوڑے ہو اس کو شرعی فقیر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شرعی فقیر کہتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء, فقراء کو زکات دینا جائز ہے. فقراء کو زکات دو, فقراء کو زکات دو. ابھی رات ایک مسئلہ آیا کہ خاتون نے اپنے گھر کے معاملات بیان کیے اور شیئر کیے کہ مجھے زکات دیجئے گا. تو وہ بھائی صاحب مجھے پوچھنے لگے, تو میں نے ان سے کچھ حال پوچھا کہ کیا آپ خاتون کو جانتے ہیں؟ جی میں جانتا ہوں. میں نے کہا ان کے حالات کیسے ہیں؟ ان کا حالات تو بالکل واقعی بڑے ٹیٹ اور ماڑے حال ہیں. ہاں لیکن وہ جب آئی نا میرے پاس, اس نے سونے کے کانٹے پہنے ہوئے تھے. میں چونکہ وہ جنہوں نے مسئلہ پوچھا وہ تھے بھی سنیارے. میں نے کہا وہ کتنے کے ہوں گے؟ اس نے کہا 30,000 کے ہوں گے. تو میں نے کہا زکات دے دو. بولیے تو صحیح سبحان اللہ. اس نے کہا وہ زکات سونا بھی اس کے پاس ہے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ آپ کے بقول اس کا ریٹ لگائیں تو 30,000 روپیہ بنتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے گھر کے حالات واقعی بڑے ٹیٹ ہیں, تو وہ 30,000 کی مالک ہوئی نا, 80,000 کی تو مالک نہیں ہے, تو زکات دینا جائز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل کنگال ہو تو زکات دیں گے, نہیں, اس کے بعد تھوڑی سی آمدنی ہے, اسی کو فقیر کہتے ہیں. سمجھا فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اب ٹائم نہیں ہے, اور بھی ظاہر اس کے اندر بہت زیادہ مثالیں یا اور بھی مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں. نمبر 2, مساکین. فرمایا مسکین کو دو. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس یہ رقم بھی نہ ہو, ایک وقت کا اگر کھانا ہے تو رات کا نہ ہو, بعض کا ایک دن کا کھانا ہو دوسرے دن کا نہ ہو. صحیح ہے, بس زیادہ زیادہ یہ تعریف ہے. بعض کہتے ہیں ایک وقت کا ہو, صبح کا کھا لیے, رات کے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہے اس کے پاس, اس کو مسکین کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں یار اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو, صبح کا اور شام کا, صبح کا اور یہ اب پوچھنا پڑے گا مفتیان نظام سے کہ پنجابی تو 3 ٹائم کھاتے ہیں. ویسے کھانا 2 ٹائم, کھانا 2 ٹائم. جس کے پاس 2 ٹائم کے کھانا ہو اور تیسرے ٹائم کا نہ ہو تو وہ مسکین ہے. اس کو بھی زکات دے سکتے ہیں. اس کا تو مسئلہ بالکل کلیئر ہے کہ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس, اس کے پاس تو مال ہے کچھ ہے ہی نہیں. والعاملین علیہا, عامل اس کو کہتے ہیں کہ حاکم وقت ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دے, چلو بھائی زکات اکٹھی کر کے لاؤ. اب ایسا نہیں ہوتا, ایسا کوئی سسٹم یہاں تو میرے خیال میں نہیں ہے موجود. ہر بندہ اپنی مرضی سے زکات دیتا ہے. صحیح ہے نا,
اب بیت المال ہی نہیں ہے. پہلے ایک بندہ یا دو چار بندے یا ان کے آگے معاون ہوتے تھے, وہ سب ایک ایک بندے کے پاس جا کے جو صاحب نصاب ہوتا ان سے وہ کلیکٹ کرتا تھا, وہ جو زکوٰۃ ہے اس کو وصول کرتا تھا اور لیتا تھا, اور لا کر اس کا حساب کتاب ہوتا تھا, کس نے کتنی زکوٰۃ دی ہے وہ جا کے جانچ پڑتال کرتا ہے, اس کی مالیت کتنی ہے, حساب کتنا ہے. وہ دکان کے اندر چلا جاتا ہے اجازت لے کے, گھر کے اندر گھس جاتا, مال دولت دیکھتا کتنی مالیت ہے, ہاں یہ زکوٰۃ میں آئے گا, یہ نہیں آئے گا, یہ آئے گا, یہ نہیں آئے گا, اور اس کا پورا حساب لگا کے حساب لگاتے, چل بھائی تیری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے نکالو, اس کا پھر حساب لکھ لیا جاتا, بیت المال میں جمع کرایا جاتا. اب ایسا نہیں ہے. تو عامل کی یہاں پاکستان میں تو ایسی میرا خیال ہے کہ کوئی صورت نہیں ہے, لہذا یہ بیچ میں سے نکل گیا. والمؤلفۃ قلوبہم, والمؤلفۃ قلوبہم, ابتدائی اسلام کے اندر جو کفار اور مشرکین تھے ان کو مال دیا جاتا تھا تاکہ مال وصول کر کے یہ اسلام کے قریب آئیں کہ یار اسلام کتنا خوبصورت دین ہے, کتنا ہاں نہیں چھوڑتا اپنے غریب بہن بھائیوں کو. اگر ہمیں بھی کبھی کوئی ضرورت پیش آئے گی, کبھی ہمیں کوئی نقصان ہوگا تو ہمارے پیٹھ پیچھے بیت المال ہے, اسلام ہے, وہ ہماری مدد کرے گا. تو ان کا دل لبھانے کے لیے اور اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے جن کو مال دیا جاتا تھا ان کو کہتے تھے جن کے دل کو مائل کرنا مقصود ہوتا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اصحاب رسول کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اللہ نے اسلام کو بڑا عروج, بڑی ترقی, بڑی شان عطا فرما دی ہے. پہلے اسلام کو ضرورت تھی کہ بندے مسلمان ہو اور اسلام کے اندر آئے, توجہ ہے, اب بندوں کی ضرورت ہے کہ وہ اسلام کو قبول کریں. اب یہ سٹرونگ ہو گیا, مضبوط ہو گیا, اجماع ہو گیا کہ یہ مؤلفۃ قلوب گئے بیچ میں سے, یہ بھی گئے بیچ میں سے. بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو جہاں پہ کفار کا تسلط ہو اور وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے ہوں, اگر ان کو کچھ مال دیا جائے وہ ظلم و ستم نہیں کریں گے, رعایت کریں گے, عبادت کرنے دیں گے, مال جان کا تحفظ کریں گے, بعض علماء کی رائے ہے یہ حکم وہاں پر پھر لاگو ہو جائے گا اور ایسے ظالموں کو پیسے دیں تاکہ وہ مسلمانوں پہ رحم کریں, مہربانی کریں اور آزادی کے ساتھ ان کو عبادات کرنے دیں, مال جان کا تحفظ کریں. تو ایسے لوگوں کو مال زکوٰۃ کا بھی دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بہرحال اس کی کوئی خاص ہمارے پاکستان میں تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے, جہاں پر ہے اس کی میں نے کچھ مسئلہ بیان کر دیا. زیادہ ضرورت ہوگی تو اپنے علماء سے یا انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں گے تو پھر یہ مسئلہ ان کا دے کر مسائل کو بیان کر دیا جائے گا. وفر رقاب, یہ بھی تقریباً آج غلام نہیں ہے, غلاموں کو آزاد کرانا زکوٰۃ کا مال دے کر. کوئی بندہ غلام ہوتا, کوئی کنیز غلام ہوتی, وہ اپنے آقا سے مکاتبہ کر لیتی یا کر لیتا, میں اتنے پیسے دوں گا, یا آقا کہتا مجھے اتنے پیسے دو تم آزاد ہو. تو اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تاکید فرمائی کہ جن کے غلام یا کنیزیں اپنے آقاؤں سے مکاتبہ کر لیں, لکھ لکھا کر لیں کہ اتنے ہم دیں گے تم آزاد کر دو, یا وہ کہے تم اتنے ہمیں دے دو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں, تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرو. استعانت, جب کوئی تم سے طلب کرے, کوئی استعانت مدد طلب کرے تو حضور میں اس کے ساتھ تعاون کرو, اس کی مدد کرو اور اس کو آزاد کرواؤ. اگر آپ اپنے خالص مال کے ساتھ آزاد کروائیں تو بڑا اجر و ثواب ہے. خالص مال کے ذریعے اگر کوئی آزاد کروانے کی پوزیشن نہیں رکھتا, وہ اپنا زکوٰۃ کا مال دے کر آزاد کروائے, پھر بھی انشاءاللہ وہ اس کا پورا پورا اجر پائے گا. والغارمین, غارم کہتے ہیں مدیون کو, مدیون کہتے ہیں مقروض کو. آج بھی اگر کوئی مقروض ہے, اتنا قرضہ سر پہ چڑھ گیا ہے, آپ اس کی ضرور مدد کریں. اسلام نہیں چاہتا, غلامی تو بڑی بدترین صورت تھی, مقروض اس سے مشابہ ہے, غلام کے مشابہ. جو قرض خواہ ہوتا ہے وہ آ کے اپنا رو بھی جھاڑتا ہے اور سارے معاملات کرتا ہے, تو جو غلام جیسے سہما رہتا ہے, دبا رہتا ہے, ڈرا رہتا ہے, مقروض بھی اسی طرح سہما رہتا ہے, ڈرا رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ بڑے سخت بیمار ہو گئے, بڑے سخت بیمار ہو گئے, پورا پنڈ آیا ان کا پتہ کرنے کے لیے, ایک بندہ نہیں آیا. انہوں نے کہا سارے جی آئے ہیں مجھے ملنے کے لیے اور عافیت اور سلامتی طلب, وہ فلاں بندہ کیوں نہیں آیا؟ تو پتا چلا, اسے پوچھا بھائی تم کیوں نہیں گیا پتہ کرنے کے لیے فلاں بزرگ؟ انہوں نے کہا جی میں نے ان کے پیسے دینے ہیں.
مجھے ڈر لگتا ہے وہ کہیں مجھے پکڑ نہ لیں یا مجھے بے عزت نہ کریں یا مجھ سے پوچھ گچھ نہ کریں. تو وہ بزرگ اتنا روئے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس وجہ سے تیرا بندہ مجھ سے ڈر کے مجھ سے رو رہا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے. جاؤ اس بندے کو میں نے اپنا سارا قرضہ معاف کر دیا. کسی بزرگ نے پھر اس بزرگ کو خواب کے اندر دیکھا، پوچھا کیا حال ہوا، کیا ماجرا ہوا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ نے میری بخشش کر دی. نماز، روزہ، تہجد، قیام اللیل کیا کام آیا تیرے نے کی؟ اس نے وہ بندے کو جو میں نے معاف کر دیا تھا نا، وہ جو ڈرتا رہتا تھا، سہما رہتا تھا، خوف کے اندر لائق تھا، مبتلا رہتا تھا، اسے آزاد کر دیا. تو اللہ پاک نے اس آزادی کی وجہ سے مجھے جہنم سے آزاد کر دیا. بڑا اجر و ثواب ہے. مقروض کی مدد ضرور کریں، اس کو غارم کہتے ہیں. فی سبیل اللہ اگر حاکم وقت حکم کرے کہ بھئی جہاد کرو کافروں کے ساتھ، وہ جہاد ہے. یہ جہادی تنظیمیں، جہادی ٹولے، یہ فسادی ٹولے، یہ جہادی نہیں ہے، یہ فسادی ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کو اپنے گلے میں ڈالنا اور ماننا یہ فرض ہے. بغاوت کرنے والے کی اتنی زبردست چھترول کی ہے قرآن و سنت کے اندر. وہ مردود الشہادہ بندہ جو حاکم وقت کی جائز اطاعت نہیں کرتا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ہم سارے ملوث ہیں. گاڑی ادھر سے نکالنی ہے تو ادھر سے نکال لیں گے، جہاں نہیں کھڑی کرنی وہاں جم کے وہاں پہ کھڑی کریں گے. یہ ریڈیو والوں کا تو طوفان بدتمیزی آپ دیکھ لیں، جدھر دل کے ادھر ٹھوک دیتے ہیں اور وہاں پہ سب لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. آئے ذرا تھوڑا ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. تو ان سب چیزوں کو سیکھنا آداب میں سے ہے، آداب مسلمانی ہے. تو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو یہ مجاہد پاکستان میں اس وقت مجاہد نہیں ہے. دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو حاکم وقت کے کہ بھئی اٹیک کرو ان کے اوپر، وہ مجاہد ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مجاہد. اور اس صورت میں وہ پاک فوج کے چند جوان ہو سکتے ہیں، وہ بھی بڑی حساس گفتگو ہے اس لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے. باقی کوئی جہادی نہیں. یا یہ ہے کہ معاذ اللہ، اللہ نہ کرے کسی مسلم ملک پر کوئی کافر ملک اٹیک کر دے تو پھر اجازت کی ضرورت. آپ کے پاس لٹ ہے، بلہ ہے، ہاکی ہے، اینٹ ہے، کوئی روڑا ہے، کچھ بھی ہے، پھر آپ لے کر نکلیں. نہیں نکل سکتے، ضعیف ہے، بیمار ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، پھر آپ مدد کریں، پھر پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور ویسی نوبت فی سبیل اللہ مجاہد والی نہیں ہے. ہاں آج بڑی ضرورت ہے. سحری کروانے سے اور افطار کے لمبے چوڑے پروگرام کرنے سے آج کروڑہ درجہ ضرورت ہے ہمیں مدارس اہل سنت قائم کرنے کی، اور جو قائم شدہ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی. اللہ کی قسم ہم تو مدارس کے ساتھ رہتے ہیں، اٹیچ رہتے ہیں. ہم نے بڑی قسم پرسی کے حالات دیکھے. کھانے کے لیے بچوں کے پاس پیسے نہیں، اور ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے محتمم بیمار ہے. اتنا پریشر لیا کہ منجی کے ساتھ منجی ہو گیا، جا کے چار پائی کے ساتھ جا کے لگ گیا کہ بچوں کو کہاں سے کھلائیں. اب تو دنیا بڑی سمجھدار ہو گئی. ہمارے دو بچے ہی ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ہی، سے زیادہ تو آج کل نہیں، کم ہی ہوں گے. وہ 4 بچوں کو کھلانا اتنا دشوار کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب اس حالات سے گزر رہے ہیں. تو جس کے پاس 40 بچے یا 400 بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں، اس محتمم سے تو جا کر کبھی اللہ کے حبیب کے حضور مخدومہ کائنات حاضر ہوئی، یا رسول اللہ مجھے غلام یا کوئی کنیز دیں. حضور میں وہ تو میں نے سارے اصحاب صفہ کو دے دی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ گوارا نہیں کرتے کہ اصحاب صفہ یعنی وہ دین کا علم حاصل کرنے والے وہ بھوکے رہے اور حضور اپنے اہل و عیال کو کھلائے اور پلائے. ان سے فرمایا صبر کرو، تم جا کے تسبیح کرو. جی ٹھیک ہے. اور اصحاب صفہ کو دین کے طالب علموں کی پرورش کرتے تھے حضور، تربیت کرتے تھے، پالتے پوستے تھے انہیں، اور ان کو کھلاتے پلاتے تھے. ذرا غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ سبیل اللہ ہے. بازار سجائیں، مسجدیں سجائیں، گھر سجائیں، دلہن بنا دیں آپ، لیکن خدا کا واسطہ ہے کچھ غور و فکر کیجئے. لاکھوں روپیہ لگا دیں آپ محفل نعت کرانے پہ، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو، لیکن ان لاکھوں میں سے چند ہزار وہ دینی طلباء کی خدمت، ان کی کتابیں، ان کا کھانا، اس طرف بھی تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. مدارس کو سٹینڈ کریں، مضبوط کریں.
اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات ہے ابن السبیل. ابن السبیل راستے کے اندر بندہ گیا, پیسے گم ہو گئے یا ختم ہو گئے اور پیچھے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے, اسی پیسے والی ساری دکانیں بند ہیں, بینک کھلتے نہیں ہیں, کریڈٹ گم ہو گیا, اب کیا کرے بھائی وہ بیچارہ, نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. خالص مال اس کو دے دیں تو سبحان اللہ بڑی بات ہے, ورنہ آپ زکوٰۃ کے پیسے بھی اسے دے سکتے ہیں. وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ رہائش لے لے, کمرہ لے لے, ہوٹل لے لے, کھانا پینا کر لے, سفری اخراجات کر لے, تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. یہ مصارف زکوٰۃ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جس کو دینی ہے اس کو بتلانا ضروری نہیں. جتلانا تو بڑا سخت گناہ ہے, بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. یہ تحفہ قبول کریں, یہ ہدیہ قبول کریں, یہ عیدی قبول کریں, ٹھیک ہے جی, عیدی لے لیں, یا کوئی اور ایسا کوئی ذریعہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بلکہ علماء نے کہا کہ بعض لوگ اتنے خوددار ہوتے ہیں وہ عیدی بھی نہیں لیتے, ان کو پتا ہوتا ہے, وہ کہہ رہے نہیں ہمیں عیدی بھی نہیں چاہیے. آپ انہوں نے بولا اچھا بھائی چل قرض ہی لے لو بھائی. قرض کے نام پر بھی اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ہاں جب وہ اگر واپس کرنے آپ پھر مطالبہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے کس نیت سے دی, نیت ضروری ہے. دو شرطیں اس کے اندر زکوٰۃ کے اندر, نمبر ایک نیت, نمبر دو مستحق زکوٰۃ ہونا. آپ نے قرض کا لفظ بولا اور نیت تھی زکوٰۃ دے رہا ہوں, اس نے پکڑ لی مستحق زکوٰۃ نے, قرض سمجھ کے پکڑی, آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ واپس کرنے کے لیے آتا ہے آپ اسے لوٹا دیں, اگر وہ قبول کر لے دفعہ, ورنہ پھر آپ وہ زکوٰۃ کسی اور غریب کو دے دیں. آپ استعمال اب دوبارہ اسے نہیں کر سکتے. مسجد تعمیر ہو رہی ہے, مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے, ہاسپٹل تعمیر ہو رہا ہے, قبرستان کی چار دیواری کروانی ہے, جو زیادہ تر مسائل آتے ہیں, قبرستان کی چار دیواری کروانی ہے, لینٹر ڈلوانا ہے, اور چیزیں اس طرح, تو ان پر بھی زکوٰۃ اگر کوئی خرچ کرے گا تو ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ دو شرطیں بتائیں, نمبر ایک نیت, زکوٰۃ کی نیت کرنا, نمبر دو مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا, اس کے قبضے میں دینا. ہم تو دیوار بنا رہے ہیں بھائی, ہم تو لینٹر ڈال رہے ہیں, کسی غریب کو تو دیے نہیں, مالک بنانا. ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھر بنوائیں آپ, گھر بنوا کے آپ کسی غریب کو مالک کر دیں. جب آپ نے مالک کر دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. آپ نے کپڑے خریدے اور مالک بنا دیا. واقعی کسی غریب کی بیٹی کو جہیز چاہیے, خالص مال سے جہیز دو, سبحان اللہ کیا بات ہے. ورنہ زکوٰۃ سے آپ نے جہیز کا مال خریدا, سامان خریدا, پیٹیاں خریدی اور جو فرنیچر وغیرہ خریدا, خرید کے غریب کو مالک بنا دیا. جب مالک بنائیں گے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یعنی پیسے دیں تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر آپ کوئی سامان خرید کے دے دیں تو بھی ٹھیک ہے. اب بہت سارے معاملات ہیں, چلیں ایک دو چیزیں میں اور عرض کر دوں. کوئی شخص اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کوئی شخص اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتا, اور ان کے جو ماں باپ ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتا. یعنی ماں باپ کو نہیں دے سکتا, دادا دادی, نانا نانی, پردادا پردادی, پرنانا پرنانی, اگر اس سے بھی زیادہ کسی کے حیات ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ کے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے بھائی, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. والد صاحب نے 2 شادیاں کی ہیں, جس کی کوکھ سے بچہ پیدا ہوا ہے اس ماں کو تو بولیے نا نہیں دے سکتا. وہ جو ابا نے دوسری شادی کر لی ہے وہ اس کی ماں, بولے نا اس بچے کی وہ ماں, بھائی سگی ماں تو نہیں ہے نا, باپ نے عقد کیا تو اس وجہ سے ہم اس کو ماں کہتے ہیں, حقیقتاً وہ ماں نہیں. لہذا ابا کی دوسری, خدا نہ خواستہ تیسری, اللہ نہ کرے چوتھی اگر ہو تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کسی کی والدہ نے دوسرا عقد کر لیا
تو یہ بچہ عورت نے جس کے ساتھ عقد کیا وہ اس کا سگا باپ نہیں، وہ اگر مستحق زکات ہو تو اس کو دے سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا سگے ماں باپ کو زکات نہیں دے سکتے اور ماں باپ کے ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتے، ہاں تایا، چاچا، ماموں، خالہ، پھپھی، دادا کے بہن بھائی، نانا کے بہن بھائی، دادی نانی کے بہن بھائی، ان سب کو زکات دے سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو یہ ہمارے ماں ہے نہ یہ ہمارے باپ ہیں، ہاں ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی مسئلہ بھی۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی اولاد کو بھی زکات نہیں دے سکتا، نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو، ایک بندہ جاگ رہا ہے ماشاءاللہ، نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو، اور نہ پھر اس سے آگے ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو، یعنی پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی زکات نہیں دے سکتے۔ اس کو کہتے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں اصول، جو ہماری اصل ہے، جو ہماری اصل ہے، جمع ہے اصول، اصول کو بھی نہیں دے سکتے۔ اور جو ہماری وجہ سے ہیں ان کو کہتے ہیں فروع، جو ہمارے بچے بیٹے اور بیٹیاں کن کی وجہ سے؟ ہمارے وجہ سے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، تو ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو کہیں گے فروع۔ پتا چلا اصول کو بھی نہیں دے سکتے اور فروع کو بھی نہیں دے سکتے۔ یہ بھی میاں اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے میاں کو زکات نہیں دے سکتے، یہ بھی گئے بیچ میں سے۔ چوتھے، ہاشمی خاندان، وہ حسنی حسینی ہو یا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے بچے ہو، حضرت جعفر کے بچے ہوں، حضرت عباس کے بچے ہوں، حضرت حمزہ کے بچے ہوں، یہ جو بنو ہاشم ہیں، سادات ہیں، ان کو بھی زکات نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ زکات میل کچیل ہے۔ یہ خاندان اتنا عالی مرتبت ہے کہ قیامت تک حضور کے خون کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو میل کچیل نہ دی جائے۔ یہ تو سادات ہیں، یہ تو سید و سردار اور سرور ہیں، ان کے لیے خالص مال پیش کرے اور ہدیتاً کرے، اور ضرور کرے، لیکن زکات دینا جائز نہیں۔ ایک اور سن لیں پھر آگے میں ایک دو مسئلہ عرض کر دیتا ہوں۔ باپ غنی ہے، مالدار ہے، باپ غنی اور مالدار ہے، اس کے بچے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، غنی کو تو زکات نہیں نہ دے سکتے۔ جس کے پاس 80,000 روپیہ ہے وہ غنی ہے، وہ کیا ہے؟ غنی۔ وہ بھی دل چھوٹا کر کے جناب وہ آٹے کی لائن میں کھڑا ہوتا ہے۔ جس کے پاس 1,00,000 2 4 5 لاکھ ہے نا، وہ بھی بیچارہ وہ کہتا ہے مجھے بس نا کوئی لائن میں لگ جاؤ کہیں پہ۔ نہیں، ایسا نہ کرے۔ 80,000 روپے والے کو اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ مالدار ہے۔ 80,000 والے کو کیا کہتا ہے اسلام؟ وہ مالدار ہے۔ وہ خود کو اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، ناتواں نہ سمجھے، کمزور نہ سمجھے، وہ مالدار ہے۔ اسلام اس کو مالدار کہتا ہے، جس کے پاس 80,000 روپے ضرورت سے زائد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اگر اس مالدار کے بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، تو غنی باپ کے، توجہ، غنی باپ کے چھوٹے نابالغ بچوں کو بھی زکات نہیں دے سکتے، کیونکہ نابالغ بچوں کی کفالت باپ کی ذمہ داری ہے، اور باپ غنی ہے۔ جب باپ کو نہیں دے سکتے غنی ہونے کی وجہ سے، تو غنی کے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں، غنی کے بچے بیٹے یا بیٹیاں بالغ ہو گئی، کیا ہو گئی؟ بالغ۔ ابا کیا ہے؟ امیر ترین۔ کتنا امیر؟ 80,000 روپیہ ہے اس کے پاس۔ کیا ہے اس کے پاس؟ ہاں، ہم کہتے ہیں مالدار ہو جی، شیشیاں دی کوٹھی ہوئے، چاندی دا لوٹا ہوئے۔ نہیں، اسلام اس کو مالدار نہیں کہتا۔ اسلام کہتا وہ مالدار بندہ جس کے پاس 80,000 روپیہ آج اپریل 2022 کے اندر 80,000 روپیہ ضرورت سے زائد جس کے پاس ہے، وہ مالدار بندہ ہے۔ دل چھوٹا نہ کرے، وہ بڑا امیر آدمی ہے بھائی۔ وہ اگر اس کے نابالغ بچے ہیں تو زکات نہیں دے سکتے۔ جب اس کے بچے بالغ ہو جائیں، بیٹے یا بیٹیاں، ان کو زکات دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ چھوٹے بچوں کی پرورش باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب بچے بالغ ہو جائیں، تو باپ کی اب ذمہ داری نہیں ہے، لہذا جب ذمہ داری نہیں ہے تو ان بچوں کو زکات دے سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، بیٹیاں کب بالغ سمجھی جائیں گی؟ اگر باپ وہ بالغ بھی ہو جائیں، اگر باپ
ان پہ خرچ نہیں کرتا مثال کے طور پہ. ظاہر ہے کہ اسلام کے کلچر کے اندر تو ڈیوٹی کرنے کا کوئی خاص تصور نہیں ہے، اور ایسی کوئی نوکریاں ملتی بھی نہیں ہے کہ بیٹیاں جا کے باہر حلال اور جائز اور آسان طریقے کے ساتھ وہ کسب حلال کر سکے. بہت مشکل ترین ہے، بہت ہی مشکل ترین ہے. تو علماء نے کہا کہ جب تک ان کی شادی نہ کر دی جائے اس وقت تک وہ غریب ہی سمجھی جائیں گی، فقیر ہی سمجھی جائیں گی. بہرحال اس کے اندر ڈیٹیل ہے، اس ایک جز کے اندر یہ ڈیٹیل والا جز میں نے عرض کر دیا. تو اگر ماں امیر ہے، ماں مالدار ہے، کتنی مالدار؟ ماشاءاللہ نال ٹور پہ نہ بندے اتنی مالدار کہ اس کے پاس 80,000 روپیہ ضرور سے زائد ہے. اس کے بچے نابالغ ہوں یا اس کے بچے بالغ ہوں ان کو زکات دے سکتے. ابا فوت ہو گئے مثال کے طور پہ، ابا چھوڑ کے چلے گئے، ابا کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر ہے، لیکن اماں امیر ترین ہے، اماں امیر ترین ہے. ماں پر بچوں کو پالنا واجب نہیں، لہذا باپ امیر ہو مالدار ہو نابالغ بچوں کو دینا جائز نہیں، ہاں بالغ بچوں کو دینا جائز ہے. ماں اگر امیر ہو نابالغ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور بالغ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، جب دیں گے تو زکات ادا ہو جائے گی. آخری بس مسئلہ، اور بہت زیادہ اس کے اندر مسائل ہیں جو بہت ضروری تھے. ایک آخری، یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ بھائی مستحق زکات ہے؟ کوئی ایسی آسان سی علامت ہو کہ چلو پتا چل جائے کہ کیا، کیسے پتا چلے کہ یار یہ غنی ہے یا فقیر ہے، زکات دینا جائز ہے اس کو یا نہیں ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اس کی جانچ پڑتال کرنا بہت مشکل ہے. فی زمانہ جب کہ لوگ لکا لکا کے چیزیں رکھتے ہوں، چھپا چھپا کے رکھتے ہوں، سمجھ آ رہی نا؟ اب بہت مشکل ہے کسی کے، اب کیسے بندہ آپ گھر چلے جائے اور حالات بھی بہت مشکل ہے. تو اب اس مشکل کے پیش نظر علماء نے کہا کہ اگر اس کی ظاہری صورت آپ نے کسی سے سنا یا آپ نے دیکھا، آپ کا دل مطمئن ہو گیا یار یہ غریب بندہ ہے، میں نے اتنی ڈیٹیل بتائی، اس کے پاس ضرورت سے زائد 80,000 روپیہ نقدی نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں. خالی سونا، خالی سونا، خالی اور کچھ بھی نہیں ہے، 7 تولے بھی ہو تو غریب ہے. خالی 7 تولے اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس، خالی کتنے تولے؟ وہ پھر بھی غریب ہے. ہاں اسلام کی نگاہ میں وہ غریب ہے. آپ کہتے ہیں امیر ہے، الٹی جو چال چلتے سارے. ہاں جی 10 لاکھ 50 لاکھ دا ہوئے. دیکھو یہ بھائی شریعت کے مسائل ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ 7 تولے ایک بی بی کے پاس، ایک آدمی کے پاس 7 تولے سونا ہے اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں، تو وہ فقیر ہی ہے. اب ایک اور مسئلہ سن لو، میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا تھا، مسئلے سے مسئلہ نکل آیا. اس لیے جب بھی کوئی ضرورت ہو علماء کا دامن مت چھوڑنا. ہم علماء کس کو سمجھتے ہیں؟ کوئی میرے جیسے بندے کو دیکھے گا یار مولوی نماز صحیح پڑھندا ہے، مولوی صاحب مسئلہ دے دسو. اور بھائی نہیں پوچھ سکتے، آپ نہیں پوچھ سکتے. وہ میں نے ایک امام صاحب رکھے ایک مسجد کے اندر، تو مقتدی امام صاحب نماز یہ شرطاں تو سناؤ. وہ غریب آدمی تھا بیچارہ، تو میں نے اس کے بولا کہ یہ مفتی ہے جسے آپ شرطیں پوچھ رہے ہیں، آتی ہے نہیں آتی وہ تو پھر بات ہی بات ہے. اور مفتی ہے جسے آپ بابا جی پوچھ رہے ہیں کہ مجھے نماز کی شرطیں سناؤ، آپ نہیں پوچھ سکتے غیر مفتی سے فتویٰ. وہ بیچارہ عزت رکھنے کے لیے بتا دے گا، کچھ بتا دے گا، خود بھی شاپے کو پڑ جائے گا اور آپ کو بھی شاپے میں ڈال دے گا. تو عالم ہونا یا معلومات بہت زیادہ ہونا کافی نہیں. آواز کا بہت حسین ہونا، بڑی عمدہ نماز پڑھانا، تقریر کے چھکے چھڑا دینے والا خطیب بھی، اس سے بھی مسئلہ پوچھنا جائز نہیں ہے. اس سے مسئلہ پوچھیں جس کے بارے میں کم از کم یہ یقین ہو کہ یار اس کو مسائل مستحضر ہے، اس کو آتے ہیں، اس سے مسئلہ پوچھیں. دیکھا یار اس خطیب کا بڑی چاندنی ہے، بڑے ڈیٹے نکلتی ہیں اس کی، ڈیڑھ سے یاد آیا بڑا اس کا نام ہے. او نہیں بھائی اسے نہیں پوچھ سکتے، اسے
ہاں جو عالم ہے اور اس کو فقہ کے اوپر مسائل کے اوپر کچھ نہ کچھ اس کی نظر ضرور ہے، اس کو یاد ہے، اس سے مسئلہ پوچھے۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا، دو باتیں ہو گئی کہ کیسے پتا چلے اس کو زکات دینا جائز ہے۔ آپ کا دل اگر کہتا ہے کہ یار یہ بندہ مستحق زکات ہے، آپ نے اسے مستحق زکات، آپ کا دل کہتا تھا، آپ نے سوچا کہ ہے کہ نہیں، آپ نے سوچا، اس کو کہتے ہیں عربی میں تحری کرنا، آپ نے تحری کی، غور و فکر کی، آپ نے سوچا یار، آپ نے اس کے دل نے کہا یہ بندہ ہے، اس کو زکات دینی جائز ہے، تو اس کو زکات دینا جائز ہے، آپ نے دے دی تو زکات ادا ہو گئی۔ بعد میں پتا چلا اللہ بھائی 10 اس کے اوپر تو زکات تھی نہیں، اس کو دینا تو جائز ہی نہیں تھا، صحیح کب پتا چلا؟ دینے کے بعد۔ اگر آپ نے پورا مکمل غور و فکر کرنے کے بعد دی تھی، اس کے لیے آپ کو تھانے میں رپورٹ نہیں کرانی پڑنی، پر لمبے پاؤ پوچھو یہ زکات دینا جائز ہے کہ نہیں۔ آپ کے دل نے کہا کہ بھائی یہ غریب ہے، آپ نے دے دی تو زکات ادا ہو گئی۔ کل پتا چلا، گھنٹے بعد او بھائی یہ تو امیر آدمی تھا، اس کو دینی جائز ہی نہیں تھی، تو زکات ادا ہو گئی۔ ہاں اگر سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا اور دے دی، اچھا چل یار غریب آیا، یہ لو اپا یہ لو، اور پتا چلا وہ امیر ہے، سوچا غور و فکر کیا نہیں تھا، تو زکات بھی دیکھ لو، چھوٹا سا عمل کیا زکات ادا ہو گئی، چھوٹا سا عمل نہیں کیا تو زکات ادا نہیں ہوئی۔ جس کے بارے میں آپ کا دل کہے کہ گواہی دے، وہ پھر اس کو زکات دینا جائز ہے۔ وہ جو مسئلے سے مسئلہ نکلا تھا وہ بتا دوں، ایک بندے کے پاس 7 تولے سونا ہے، اس کو زکات دے سکتے ہیں اگر وہ لینا چاہے تو۔ آج کل ماشاءاللہ ساری ہضم کری جانا ہے، اور بولیا 10 سے کی کیتی جانا ہے، لہو بھی پیتی جانا ہے، آج بھی کیتی جانا ہے، سانو بھی 10 کی کیتی جانا ہے۔ آ رہی سمجھ؟ ہاں سونا ہے اگر کسی بندے کے پاس، اب اس کے دلائل اور حکمتیں وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک بندے کے پاس ضرورت سے زائد مکان اس کا موجود ہے، مکان کے علاوہ اس کے پاس ایک پلاٹ ہے، سونا تھا، مثال دے رہا ہوں 10 لاکھ کا سونا تھا، مگر وہ 7.5 نہیں تھا، مثال دے رہا ہوں 7.5 تولے کی رقم میں 10 لاکھ مثال لے لوں، اور بندے کے پاس 10 لاکھ کا سونا پڑا ہوا ہے، صحیح، اور دوسری طرف ایک بندے کے پاس پلاٹ ہے 10 لاکھ کا، 9 لاکھ کا، 8 لاکھ کا، 6 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، یار 1 لاکھ کی لاگت، 1 لاکھ کا پلاٹ ہے، اس پر زکات دینا تو واجب نہیں، لینا بھی جائز۔ ایک بندے کے پاس 10 لاکھ کا سونا ہے، ایک بندے کے پاس 10 لاکھ کا سونا ہے، تو زکات دینا جائز ہے، اس کو دیں گے تو ادا ہو جائے گی۔ ایک بندے کے پاس لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، اس کو دینا بھی جائز ہے۔ اب اس کے دلائل کتب فقہ کے اندر موجود ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو سیکھنے کے لیے آپ کو اگر 8 سال نہیں نا، کم از کم 2 سال تو چاہیے، 2 سال بھی 24 گھنٹے پڑھنے والے، صحیح ہے۔ ایک مرتبہ کا لیکچر سنیں گے تو نا کافی ہے، بار بار پڑھیے، جب اللہ موقع دے بار بار سنیے، ادھر ادھر کی باتیں نہ سنا کریں، سننا ہوتا تو علماء کو سنا کریں۔ آپ 1001 نعت شریف سنیے، اور دوسری طرف 10 منٹ کا آپ کسی معتبر اور مستند عالم دین کا بیان سن لیں، آپ بیان سن لیں، اس سے کچھ سیکھ لیں، 1000 گھنٹے آپ نعت شریف سنتے رہیں، اس سے افضل والا ہے۔ علماء کو سننے کی عادت بنائیں۔ اب تو بڑی آسانی ہوگی، موبائل آپ کی جیب میں، دنیا جہاں کا مہنگا ترین خطیب آپ سننا چاہیں تو وہ 2-4 پیکج بھی مجھے یاد ہے، جو مرضی پیکج لگا لیں اور جس مرضی عالم دین کو سنتے رہیں۔ بھائی نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، غور نہیں ہمارا۔ یہ اتنا سیٹ اپ جو لگایا جاتا ہے ہر سال، کیوں لگایا جاتا ہے بھائی؟ اللہ آپ کو توفیق دے یا آپ کے بچے، آپ یہ ضرورت ہے ہر بندے کی، ہر دوسرے چیز۔ میں ریڈی والے بندے نے کیا وہ جناب علی وہ ادھر بیٹھ کے ریڈی پاؤں جسے مزید ٹھوک جائے، وہ ان فیس بک ضرور چلانی، انسٹاگرام ضرور چلانا۔ آپ کے بچے، آپ کے دوست، آپ کے گھر کے اندر یہ چیز موجود ہے، جب فرصت ملے سٹیج ڈرامے، ترکی کے ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کیا فلمیں، یہ مت دیکھیں، یہ مت کریں، اپنا ٹائم جایا، بڑا وقت مختصر ہے۔ دین سیکھ لیں بھائی، ایک دلیل سیکھ لو۔ دیکھو آج 1 گھنٹے کی تقریباً گفتگو ہو گئی، اور
میں نے یہ تہیہ کیا تھا آغاز رمضان میں کہ 8 گھنٹے بس تقریر کرنی ہے، جتنا ہو گیا سو ہو گیا، اور میں کافی حد تک اس سال کامیاب رہا. 2 ایک پروگرام ہے وہ 1.25 گھنٹے کے، وہ اور یہ گھنٹے کا ہوگا. تو صرف اس لیے کہ یہ بہت ضروری، بہت اہم. آج ہمارا موضوع کچھ اور تھا، ہم نے اسے تبدیل کر کے زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کیا ہے. تو ان کو سیکھیے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ واقعی اس موضوع میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، ایک یاد کرتے ہیں پچھلا بھول جاتے ہیں. جی ایسے ہی تو بار بار سننا پڑے گا، بار بار یاد کرنا پڑے گا. تو یہ جو آپ نے اصول اور فروق جو مسئلہ بیان کیا ہے، پہلے آپ نے بتایا کہ والدین اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد جو ہے ماں باپ کو آگے ان کے. تو ابھی آپ نے بیان کے دوران ہی یہ کہا کہ والد جو ہے بالغ اولاد کو دے سکتا ہے، والدہ جو ہے نابالغ کو. تو یہ تو پھر لاد آ گئی. جی دیکھیں، میں نے یہ مسئلہ عرض کیا ہے، سنیے بھائی. میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی باپ یا ماں اپنے بچوں کو زکوٰۃ، اب بولتے نہیں ہے نا تو پھر مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے. اگر آپ بولیں تو میں پھر آگے والا مسئلہ بیان کیا کروں. ماں اور باپ اپنے بچے کو زکوٰۃ دے سکتے نہیں. جو میں نے یہ کہا تھا نا کہ باپ غنی ہو، مالدار ہو، اور اس کے بچے بالغ ہو جائیں، اس کے بچے بالغ ہو جائیں، یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ باپ اپنے بالغ بچے کو زکوٰۃ دے. نہیں، اگر امیر باپ کا غریب بچہ ہے، امیر باپ کا بالغ غریب بچہ ہے، نادار ہے، مفلس ہے، تو میں اگر چاہوں یا آپ چاہیں امیر ترین عمران خان کو اللہ تعالیٰ پتر دے. جنہیں کمپنی والے بیٹھے ہوتے بولو، اللہ نہ کرے وہ بیچارہ غریب ہو جائے، یہ گلیوں میں رولنے لگ جائے، ابا اس کا وزیر مشیر، بچہ کیا غریب نادار مفلس. وہ عمران خان تو نہیں دے سکتا اپنے بچے کو، ہم اور آپ اس بچے کو دے سکتے. یہ میں نے کہا کہ امیر باپ کا بالغ بچہ اگر غریب ہو تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. باپ نہیں دے گا، باپ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. ہاں امیر باپ کا نابالغ بچہ ہے، ابا توجہ ہی نہیں کرتا. بڑے مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، ابا مالدار ہے ٹھیک ٹھاک، اور اس کی سجے کھبے وہ نہیں اپنے بچوں کا دھیان رکھتا. تو امیر باپ کے بالغ بچے کو کوئی اور بندہ زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، جب دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس نے کس کو دی؟ غریب کو دی. اگر اس امیر باپ کا نابالغ چھوٹے بچے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں کہ ان نابالغ بچوں کی کفالت باپ کی ذمہ داری ہے. جب بیٹا بالغ ہو جائے تو باپ کی ذمہ داری نہیں رہتا اسے کھلانا پلانا. یہ شریعت. آپ کھلاتے ہو تو آپ کا احسان ہے، مہربانی ہے آپ کی. ٹھیک، یعنی کہ والدہ کا جو آپ کہہ رہے ہیں، والدہ وہ بھی مسئلہ سنیں. میں نے عرض کیا کہ اگر ماں امیر ہو اور مالدار ہو، اس کا بچہ نابالغ ہو یا اس کا بچہ بالغ ہو، کوئی بندہ اس کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کوئی بندہ اس امیر عورت کے بالغ غریب بچے کو دینا چاہے تو بھی زکوٰۃ ہو سکتی. کیوں؟ ماں پر ضروری نہیں اپنے بچے کو پالنا، نابالغ بچوں کی کفالت بھی ماں پر لازم نہیں. صحیح ہے. کوئی بندہ نابالغ بچوں کو دینا چاہے، جس کی ماں امیر ہو تو دے سکتا ہے، جس کا باپ امیر ہو تو نہیں دے سکتا نابالغ بچے کو. یہ میں نے اب کلیئر ہوا، یعنی کہ والدہ نہیں دے گا، کوئی دے سکتے. کوئی یہ ہوا. دوسرا یہ کہ آپ نے تعمیرات کے حوالے سے بتایا کہ مسجد یہ تو سنا تھا مسجد وغیرہ، یہ جو مدرسے کا معاملہ، یہ زکوٰۃ وغیرہ دی جاتی ہے، اس میں تعمیرات وغیرہ ہوتی ہیں. تو دوسرا اس بہت اہم مسئلہ ہے، یہ کروڑ روپے کا مسئلہ آپ نے پوچھ لیا دوبارہ. پھر جلدی تو نہیں ہے، چلے پہلے دعا کر لیتے ہیں، یہ مسئلہ پھر بعد میں ریکارڈ ہوتا رہے گا. دعا پہلے کر لیں، مسئلہ بیان کر دی. چلو ٹھیک ہے، ویسے دعا سے تیار سو ویسے. اچھا بھائی دیکھو توجہ، میں نے کہا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کتنی شرطیں؟ نمبر 1 نیت کرنا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. آپ عیدی کا نام لے لو، آپ قرض کا نام لے لو، آپ کچھ بھی کہہ لو، پیکج کہہ لو، تحفہ کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، نیت کیا ہے؟ میں کیا دے رہا ہوں؟ زکوٰۃ. جس کو مستحق زکوٰۃ کو
کس کو؟ مستحق زکات. زکات کب ادا ہوگی؟ میرے پاس اگر میں نے زکات دینی ہے، مثال کے طور پہ 10,000 روپے زکات دینی ہے، میں نے علیحدہ کر کے رکھ لیا اپنے پاس، زکات ادا نہیں ہوئی. جب تک کسی غریب، نیت کر لی میں نے کہ نیت کی وجہ سے میں نے علیحدہ کر دیا، نیت کافی نہیں، اب وہ مال کسی مستحق زکات کو دینا بھی شرط ہے. جب وہ اس مال کو پکڑ لے گا، اسے پتا ہے یا نہیں پتا کہ یہ زکات کا پیسہ ہے، جب وہ قبضہ کر لے گا زکات ادا ہو گئی. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے محتمم کیا کرتے ہیں، منتظمین کیا کرتے ہیں مدارس کے، کہ ان کو ہم جا کے کہتے ہیں جناب یہ زکات کے پیسے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پکڑو بھائی پیسے سیمنٹ لے کے آؤ. کیوں بھائی کر رہے ہیں آپ؟ محتمم بننے کا چاہ ہے آپ کو، متولی بننے کا چاہ ہے آپ کو، اور دین سیکھتے نہیں آپ. ناراض نہیں ہونا، میں اللہ کی عزت کی قسم میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ میری نظر میں جب مسئلہ بیان کرتا ہوں تو ایک فرد نہیں ہوتا کہ فلاں کو کہہ رہا ہوں. الحمدللہ اللہ نے بڑا وسیع ظرف دیا ہوا ہے. جب بات کرتے ہیں تو عام اصلاحی بات کرتے ہیں، کوئی بندہ میرے پیش نظر ایک نہیں ہوتا کہ فلاں کو اس نے ہٹ کی ہے. اللہ مجھے ایسی توفیق ہی نہ دے کسی کو ہم ہٹ کریں. مسئلہ ہے بھائی اگر آپ کو منتظم بننے کا چاہ ہے، محتمم بننے کا چاہ ہے، اگر آپ کو متولی بننے کا بڑا چاہ ہے تو دین سیکھیے پہلے. اس منتظم پہ لازم ہے، محتمم پہ لازم ہے، متولی پہ لازم ہے جب وہ زکات کا مال آئے تو اس کو شرعی طریقے کے ساتھ اس کو پہلے حل کرے. وہ کسی غریب اور ندار کو پہلے مالک بنائے، ٹھیک ہے، اس کو مالک بنا دے، پھر وہ اپنی اسے مانگ نہیں سکتا. پھر اس بچے سے لے کر وہ اگر تعمیرات کے کام میں صرف کرتا ہے، پھر مدرسے میں بھی جائز، پھر مسجد میں بھی جائز، پھر ہاسپٹل میں بھی جائز، پھر ڈسپینسری میں بھی جائز، پھر قبرستان کی چار دیواری میں جائز، اور ہر طرح کی چیزوں میں پھر جائز. کیوں؟ زکات ادا ہو گئی. اس غریب نے اب اپنی طرف سے تحفہ دے دیا. زکات دینے والے کو اللہ نے چاہا تو ثواب دے گا، اس نے زکات دے دی ہے، اب وہ صرف کر رہا ہے بیچارہ غریب. سمجھ آئی بات اب؟ اور یہاں پہ مسئلہ یاد رکھیے، جان بوجھ کر بغیر شرعی حاجت کے ہی